سے ہمیں پیار ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آج ایک چیز جو خاص کر نوجوانوں کے اندر اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، وہ چیز ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مسجد سے دور کر دیا ہے. جو بندہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کا فرماتا ہے جس بندوں نے، جن لوگوں نے نماز کو چھوڑا، مسجد کی دیواریں، مسجد کے ایک ایک پتھر اس کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں. وہ اس سے فرماتے ہیں کہ اللہ جس نے میرے گھر کو ویران کیا تو اس کے گھر کو ویران کر دیا. اور سمجھ آج ہمارے گھر اسی وجہ سے ٹوٹا ہے. مسلمانوں کے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ کیونکہ مسجد کی بد دعائیں ہمیں لگ رہی ہیں. اللہ جس نے میرے گھر کو ویران کیا تو اس کے گھر کو ویران کر دیا. تو یہ چیزیں ہیں اور بہت ساری باتیں بیان کرنی ہے، وقت نہیں ہے. بس کوشش کریں جو کچھ بیان ہو اللہ مجھے اور تمام اللہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام حضرات کو نیک عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آئیے ہم سب مل کے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطا و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطا و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطا و اتوب الیہ. اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی محفل خوشی کی بات ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج کی محفل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سرکار سیدنا عشق اللہ صاحب ثالث معین الدین کی 4 تاریخ مبارک ہے اور آج کوڑینال میں سنی اجتماع پہلا ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگر ایسا ماحول رہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ گھر میں اپنے بچے عالم اور قرآن حافظ ہو گئے، اپنے بچہ عالم ہو گیا، قرآن حافظ ہو گیا. اگر تم سب کا ساتھ ملے گا کہ مجھے یہ آج پروگرام ہوا نا تو اسے یقین ہو گیا کہ خلق کوڑینال کے اندر سنیت جاگ چکی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاگے گی. اور میرا مشن اور ہمارا عبدالرزاق کا مشن مدرسہ چالو کرنا اور بچوں کو دین کی بات اور دین پہ لانا، اور اس میں سب سے بڑا یوگدان اور جو کوڑینال کے اندر سید میں جو دین کا کام کرتے ہیں اور مجھے پورا ان پہ وشواس ہے اور یقین بھی ہے کہ وہ 6 وقت تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ایسے وہ شخصیت یہاں بیٹھے ہیں جن کا نام ہے سید رفیق باپو قادری. بولو سبحان اللہ. وہ کوڑینال میں مرد مجاہد ہے. جو دین کا کام کوئی نانی ماں کا کھیل نہیں ہے، دین کا کام کوئی نانی ماں کا کھیل نہیں ہے. مدرسہ چلانا کوئی نانی ماں کا کھیل نہیں ہے. ہر چیز سے فائٹ لینی پڑتی ہے. دشمن بھی ہوتے ہیں. اس پر سے ایک میرے کو یاد آیا ہے کہ میرے اپنے ہی دشمن بنے ہیں، دشمنوں کی ضرور نہیں. تو یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی دین کا کام کرتا ہے تو بس سرکار رفیق باپو آگے بڑھے، ٹاٹیا کھینچو، ان کو آگے مت بڑھاؤ. ارے نادان، کئی دنیا میں تو شرم ہونی چاہیے. سوچ کہ اللہ نے جس انسان کو چنا ہے دین کی خاطر، اور تو کیا تیرے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو روک لے ہوئے، کیونکہ وہ انسان کو اللہ کی مدد ملتی ہے. تو ایسے انسان کو سپورٹ کرنا چاہیے. آج جن کے اندر، جن پلاٹ کے اندر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ سید سرکار پیر رفیق باپو نے اتنا بڑا مدرسہ چالو کیا ہے. آج اس مدرسے میں سید کیا بچیا، میمن کیا بچیا، پٹھان کیا بچیا، فقیر کی بچیا، تمام مسلمان کی بچیا علم سے کے عالمہ بنتی ہے. پیر رفیق باپو ہے. بتاؤ کوڑینال میں
एक अब्दुल वहाब थे दादा बाबू जो दिन का काम कर गए, इनके पास जो नंबर आता है कोरिनार में तो वो सैयद रफीक बापू कादरी है। आज संजय बापू एकला नहीं है, संजय बापू या रजक भाई इनकी ताकत नहीं है कि ये काम कर ले रहे, इनके पीछे पीठ है रफीक बापू की। आज जो मदरसा चालू होता है इंशाअल्लाह, और हमारी तो तमन्ना है कि हर घर में अपने बच्चे आलिम बने, हाफिज बने कुरान की और पर्दे में आ जाए, ये हमारा काम, हमारा मिशन है। तो इंशाअल्लाह आप दुआ करो कि इंशाअल्लाह हमारी उम्र भी इनको लग जाए और अल्लाह इनको से दिन का काम देवे और हमारे भी दिन का काम देवे। आज तुम माहौल देखते हो दिन पर दिन अपनी बच्चियां कहां कहां भटकती है, कहां कहां निखरती है, कटलेरी बाजार में, मच्छी मार्केट में, कॉलेज में, स्कूल में, ट्यूशन में। किसी ने पूछा, किसी माँ बाप ने पूछा उस बच्ची को कि बेटा तू कहां जाती है, किधर जाती है, कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है? नहीं, मुसलमान लोग फिक्र से हट गए। काय को पूछिए क्या मतलब? नहीं, अपनी बच्ची पर भी भरोसा ना करो, माहौल बहुत खराब है, दिन पर दिन माहौल बहुत बढ़ता जाता है। तो खास करने जितने भी माँ बाप है इनसे गुजारिश है, मेरी तहे दिल से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्योंकि मैं सुबह पहले बताया था, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और 7 बजे बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाता हूँ। मैं अपने बच्चियों को देखता हूँ कि बच्चियां स्कूल के बहाने कहां कहां निकल गया है। अफसोस होता है कि अपने मुसलमान के बच्चियां अपने कहां पड़े, बिजनेस में, धंधे में। अपने धंधा करो, अपने पैसे बनाओ, अपने बंगला बनाओ, अपने गाड़ी लो। अपनी सबसे बड़ी इज्जत अपनी बेटी हो। अगर अपनी इज्जत नहीं रहती ना तो ना बंगला काम का, ना गाड़ी काम की, ना सोने। ऐसे बनाओ बन गए कोरिया के अंदर, बहुत बने ऐसे बनाओ। वो उसकी गलती माँ बाप की है। तो मैं चाहता हूं कि अपनी बच्चियों पर ध्यान दे और हमारा मिशन इंशाअल्लाह कॉलेज का भी है, एक अच्छी हॉस्पिटल का भी है। वो फिक्र सैयद रफीक बापू की भी है कि अपने कोरिनार के अंदर एक मुस्लिम हॉस्पिटल होए, मुस्लिम कॉलेज होए। तो मेरे भाई ऐसे इंसान बार बार नहीं मिलते, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक जरिया बनता है। तो इन लोगों का हाथ थाम लो। अगर अपने बच्चों को सुधारना हो, अपने बच्चों को दीन पे लाना हो, अपनी बच्चों को दीन पे लाना हो, तो ऐसे इंसान का दामन पकड़ लो जो दीन का काम करता है। मैं बताता हूं, मैं वो बापू नहीं है भाई, तो फाला फूली वाला करने वाला बापू नहीं है। मैं हक बात बोलने वाला बापू ही है। मैं दिन का भी काम करता हूं, इंशाअल्लाह करूंगा भी। पर इंशाअल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारा सपोर्ट कीजिए। तो सपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे? मैं कोई बुरा इंसान हूं भाई? मैं कोई बुरा काम करता हूं कि मैं तुम्हारे बच्चों को दारू का धंधा कराता हूं? मैं तुम्हारे बच्चों को जुगाड़ रमाता हूं? मैं तुम्हारे बच्चों को रंडीबाज कराता हूं? मैं तुम्हारे बच्चों को क्या एमडी का धंधा कराता हूं? नहीं, मेरा मिशन है कि तुम्हारा बच्चा सही जगह पे 5 टाइम का नमाजी बन जाए। वो मेरी कोशिश है, वो मेरी कोशिश है। ने इज्जत ने जिल्लत देने वाला पाक परवरदिगार है। मानते हो ना अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को मानते हो ने? वो तो इज्जु मंतसा, वो तो जिल्लु मंतसा। इज्जत जिल्लत देने वाला कौन है? अल्लाह है। तो मेरी गुजारिश है भाई, अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, दिन की तालीम लो, तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा। तो आज मुझे यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह हमें अगला प्रोग्राम होगा तो अपने इंशाअल्लाह 1 ने 3 दिन का भी प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। दिन पर दिन सुन्नियत बहुत कमजोर, 0 पे है सुन्नियत 0 पे है पूरे। आज हर फिरका है ना अपने सुन्नी में से खेलता है। क्यों? कमजोर।
مسجد کی طرف نہیں ہے، دین کی طرف نہیں ہے. وہ جیسے بہکاتے ایسے بہک جاتے ہیں، غلط بات سمجھاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں. ارے یار اپنے امام ہے، سنی امام ہے، کچھ دیکھو بیٹھو ان کے ساتھ ملاقات کرو اور ٹائم نکالو، دین کے واسطے ٹائم نکالو. اور نماز کے لیے خاص کرنے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد کی طرف بھیجو، نماز کی طرف بھیجو. کیونکہ نماز وہ چیز ہے کہ جنت کی روشنی نماز ہے. نماز پڑھنے سے عزت ملتی ہے، نماز پڑھنے سے ذلت دور رہتی ہے، نماز پڑھنے سے بیماری نابود ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے دشمن حاوی نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے شیطان حاوی نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت بڑھتی ہے، نماز پڑھنے سے اپنی بیٹی کی حفاظت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اپنے عورت کی حفاظت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ خوش رہتا ہے. تو اللہ جس سے خوش رہے وہ کام کرو. رات دن موبائل انسٹاگرام، رات کو نماز کی ٹائم پر ایک کلاک بیٹھنے پر مسجد کی طرف نہیں آتے. وہ ایسے ماں باپ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. کہتے کہ میرا بچہ تھک گیا ہے، سو گیا ہے. ارے نادان، جب موت آئے گی نا تو فرشتے کو نہیں کہے کہ میرا بچہ تھک گیا ہے، نہیں کہے کہ میرے بچے کو لے جا ماما ہے، میرے بچے کو سونے دے. کیونکہ موت غم میں تب بھی آ سکتی ہے، موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے. آج دو نوجوان چھوکروں کا انتقال ہو گیا. پہلا ایک سمیر بھائی کا انتقال ہوا، اٹیک آیا. ابھی ایک انیجا میں بھی میت ہو گئی ہے. قیوم بھائی خان صاحب اچھا چھوکرا تھا، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پر یہ چیزوں سے بچو بھائی. اور میرے سے کوئی بھی بھول چوک گناہ خطا ہو گئی تو مجھے معاف فرمائیو. اور خاص کرنے ہمارے عبدالرزاق صاحب مدرسہ کا بھی تم کو سمجھائیے، اس میں سپورٹ کرو، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سنجر باپو کو نماز کے حوالے سے، ماں باپ کے ادب کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے اتنا زبردست سمجھا رہے تھے. الحمدللہ میں نے باپو صاحب کو کیا، باپو صاحب ماشاءاللہ مدینہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور باپو صاحب کی یہ کوشش اور کاوش ہے کہ بغیر پیمپلیٹ بغیر ایڈورٹائز کے سینہ بسینہ جا کر انہوں نے کوشش کی ہے. اور جمعہ میں اعلان ہوا ہے اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ اتنے عاشقان رسول اور عاشقان اہل بیت جمع ہے. الحمدللہ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ ہمارے سید رفیق باپو اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے. کہ یہ ماشاءاللہ الکریم بچیوں کا ادارہ چلا رہا ہے، اس علاقے کے اندر بھی الحمدللہ ان قریب بچیوں کا مدرسہ شروع ہو جائے گا. تو مل جل کر جہاں بھی سنیت کے کام ہو رہے ہیں وہ شان شانہ ملا ہے. جیسے سنجے جو نے کہا تھا کہ ٹانگیں کھینچنے والے کام نہ کریں، سپورٹ کریں، آگے بڑھائیں. سنیت کو اس وقت آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، آگے بڑھائیں. انشاءاللہ الکریم برکتیں ملے گی. سید زادوں کا احترام، ادب و احترام، ان کی تعظیم یہ لازم ہے، فرض ہے. علماء اہل سنت کا ادب کریں، ان کی تعظیم کریں، اور ان کے پاس آتے جاتے رہیں، ان کے پاس بیٹھتے رہیں، ان کی عزت کریں. انشاءاللہ برکتیں ملے گی. اور الحمدللہ دین و سنیت کی جتنی بھی تنظیمیں، تحریک کمیٹی اپنے حساب سے دین و سنیت کی خدمت کر رہی ہے، ان ساروں کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ برکتیں ملے گی. الحمدللہ 2 دن کا اجتماع ہمارے اسی سوراشٹر کے اندر، راجکوٹ کے اندر 31 جنوری اور 1 فروری کو ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ اللہ پاک ہمارے سید عارف باپو جو ہند کے نگران ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. اور ہمارے گجرات اسٹیٹ کے ذمہ دار سید الیاس باپو ہیں، اور ہمارے سوراشٹر ڈویژن کے ذمہ دار الحمدللہ سید عبدالعزیز باپو ہیں. ان سادات اکرام کی نگرانی کے اندر اللہ پاک کی رحمت سے دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے. تو 2 دن کا اجتماع الحمدللہ 31 جنوری اور 1 فروری کو یہ راجکوٹ کی سرزمین پر ہونے جا رہا ہے. اس اجتماع کو کامیاب کیجئے، سنیت کامیاب ہوگی. جہاں 3 دن کے میلے ہوتے ہیں نا، دوڑ کر جاتے ہیں، میلے ہوتے 3 دن کے، دوڑ کر جاتے ہیں. 2 دن کے اجتماعات ہو رہے ہیں عاشقان رسول کے، اس کو بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. کل سے باغمیہ باپو کی بارگاہ میں حاضری تھی مانا مدر باپو صاحب نے بھی ماشاءاللہ ان کو اتنے زبردست تاثرات عطا فرمائے. وہاں سے راناؤں کے تو سید عبداللہ میاں باپو بخاری نقشبندی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو الحمدللہ انہوں نے بھی اتنے زبردست تاثرات دیے، پھر ویڈیو بھی بنایا اور اپنے مریدین، معتقدین، محبین کو الحمدللہ اس کے اندر شرکت کی ترغیب بھی دلائی. آپ سے بھی عرض ہے کہ اس کے اندر بھرپور حصہ لیں. اور الحمدللہ 1 ماہ کا اعتکاف پوری زندگی کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 ماہ کا اعتکاف کیا تھا. 1 ماہ کا اعتکاف کرنا سنت ہے، اور آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت موقع ہے. تو 1 ماہ کا اعتکاف الحمدللہ ہمارے ویراول شہر میں فیضان عائشہ مسجد میں ہونے جا رہا ہے. جو خواہش مند ہے کہ رمضان کو نیکیوں میں گزارے، عبادتوں میں گزارے، تقوی اور پرہیزگاری میں گزارے،
تو الحمدللہ اعتکاف کر لیں. اس سے بڑھ کر تقوی اور پرہیزگاری والی بات کون سی ہوگی. اور آخری عشرے کے اندر میں الحمدللہ اعتکاف کے اندر اسلامی بھائی آتے ہیں بابو صاحب, تو آتے کلین شیو, لیکن اللہ پاک کی رحمت سے جب جاتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت ساقی کوثر اللہ پاک کی عطا سے مالی کے جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور چہرے پر داڑھی مبارک سجا کر جاتے ہیں. الحمدللہ آتے بے نمازی اللہ پاک کی رحمت سے نمازی بن کر جاتے ہیں. تو آخری عشرے کا بھی اعتکاف ہوتے ہیں الحمدللہ, تربیت اعتکاف, اس میں شرکت کیجیے. اور جو اعتکاف کے اندر جانے والے خواہش مند ہیں تو ہمارے سید سنجر بابو, عبدالرزاق بھائی, حافظ عبدالرزاق, ان سے ملاقات کریں. حافظ عبدالرزاق اللہ پاک کی رحمت سے 2002 میں یہ ہمارے حج کے ساتھی ہیں. 2002 میں ہے نا, ہاں 2003 میں حج کے ساتھی ہیں. اور اللہ بس سلامت رکھے. تو جتنے بھی ماشاءاللہ سید زادے ہمارے سروں کے تاج ہیں, اور ہمارے علماء کرام یہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں ماشاءاللہ, اتنی تعداد میں آئے, اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. اور سخت سردی کے اندر آپ اتنی کثیر تعداد میں آئے نا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. دنیا اور آخرت میں اللہ پاک اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے کہ آپ اتنی سخت سردی کے اندر نیچے فرش کے اندر بیٹھے. یہ سنیت کو مضبوط کرنے کا جذبہ ہے. سنیت کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. جب بھی اس طرح کے اعلانات ہو, پروگرام ہو, اس میں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. اور وقت کی پابندی تھی کہ 9:45 بجے شروع ہوا تو 11:30 بجے ختم ہونے کا تھا. عبدالرزاق بھائی 11:30 تو صلاۃ السلام مختصر دعا کریں. جی انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں, صلاۃ السلام کریں. علاج والے آسیوں کی لاج والے یا واسطہ مولا علی کا, صدقہ بی بی فاطمہ کا, اور شہید کربلا کا, رخ بدل دو ہر بلا کا. یا سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. تشريف کے بیٹھیے.